فلوی ذاکر باقاعدہ طور پر یہ کہتا ہے یہ قرآن تو وہ قرآن ہی نہیں ہے۔ اب پتا چلا کہ آج تک قرآن ہدایت کیوں نہیں دے رہا، جس طرح قرآن نازل ہوا تھا اس طریقے سے تو ہے ہی نہیں۔ اور ذاکر میسمی کہتا ہے کہ ہم نے اوریجنل اور اصلی قرآن ڈھونڈ نکالا ہے۔ تشیعوں نے اوریجنل قرآن مجید کو ڈھونڈ نکالا اور عوام کو واپس دے دیا۔ بہت نازک، بہت حساس اور بہت اہم موضوع ہے۔ قرآن مجید لا ریب لا شک کتاب ہے۔ قادیانیوں کو کوئی حق نہیں کہ وہ قرآن مجید کا ترجمہ چھاپے۔ آپ کے خیال میں اصل مسئلہ ہے کہاں پر؟ اس کے اندر تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے نا کہ جس کے اندر آپ یہ بات کر سکیں کہ وہ غلط لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر تو کوئی اعتراض نہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے اندر اس طبقے کو خوش کرنے کے لیے جی کہیں کہیں ذو معنی قسم کے مضامین لائے گئے۔ اصول کافی بیار الانوار کا نام نکال دیا تو ساتھ ہی بخاری شریف اور ترمذی کا نام بھی نکال دیا۔ ایک اسلامی ملک میں جہاں اکثریتی آبادی اہل سنت والجماعت، ایک قلیل سی تعداد کو خوش کرنے کے لیے آپ خواہ مخواہ بچوں کو، نوجوانوں کو، عوام کو، سب کو پریشان کر رہے ہیں۔ آپ اور میں کون ہوتے ہیں اس کے اوپر بات کرنے والے؟ ہمیں تو آنکھیں بند کر کر ان علماء کی بات سن کر ان کے اوپر پیچھے چل جانا چاہیے۔ کسی جگہ کوئی بات ہو بھی صحیح تو اسے اسٹیج پہ اچھالنے کی بجائے ہم اپنے بڑوں سے پورے ادب سے پوچھنے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں۔ میں نے اسی لیے کراس بات کی ہے۔ جی بالکل۔ جو اہل تشیع کے مشہور ترجمہ قرآن ترجمہ مولوی فرمان حفاظت قرآن پہ آیت ہے، اس آیت کے ضمن میں وہ حاشیے میں لکھ رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہر قرآن جو جہاں پہ رکھا ہے وہ سارے محفوظ ہوں، کہ جتنے قرآن مساجد مدارس میں رکھے ہیں یہ محفوظ نہیں ہے۔ مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ایک ساتھ ود مولانا پوڈ کاسٹ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر۔ ناظرین اکرام، آج ہم ایک نہایت حساس، سنجیدہ اور فکر انگیز موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو براہ راست ہمارے عقائد، ہماری نسل نو کے ذہنوں اور قرآن کریم کے تحفظ سے جڑا ہوا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ معاملہ ہے مطالعہ قرآن حکیم کے نام سے متعارف کرائے گئے اس ترجمے کا جو دی علم فاؤنڈیشن اور وزارت تعلیم کے اشتراک سے تیار ہوا ہے، جس کی تائید اور تصویب میں بعض بڑے بڑے اہل سنت علماء کے نام شامل ہیں۔ لیکن اس ترجمے میں کچھ ایسے نکات اور حوالے شامل کیے گئے ہیں جو نہ صرف اہل سنت کے عقائد سے متصادم ہیں بلکہ قرآن کریم کی حفاظت کے بارے میں گمراہ کن تاثر بھی پیدا کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب مفتی ظہیر احمد ظہیر صاحب، جو اس موضوع پر طویل عرصے سے تحقیق کر رہے ہیں۔ آئیے ان سے اس مسئلے کی تفصیل جانتے ہیں کہ انہوں نے اس کے اوپر کیسے اور کیا کام کیا ہے۔ چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ایک نہایت ہی سنجیدہ اور نہایت ہی اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا کیا۔ اس وقت جتنے بھی ہمارا مذہبی طبقہ ہے جو مذہب کے ساتھ لگاؤ رکھتا ہے، اور خاص طور پر عام پبلک جو قرآن کے ساتھ محبت رکھتی ہے، جو قرآن والے ہیں، قرآن والوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے اندر ایک بڑی جو ہے وہ فکر پائی جا رہی ہے کہ یہ جو مطالعہ قرآن پاک کے حوالے سے جو بات سامنے آئی ہے، یہ مجھے بتائیں کہ یہ منصوبہ کب اور کس پس منظر کے تحت شروع ہوا، اور اس میں کون کون سی شخصیات شامل ہیں اور کون کون سے ادارے شامل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت نازک، بہت حساس اور بہت اہم موضوع ہے۔ جی قرآن مجید لا ریب لا شک کتاب ہے۔ بے شک۔ یہ جو حالیہ واقعہ پیش آیا ہے، یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا۔ پاکستان میں 1972 میں ایک طبقے نے پوری جارحیت سے الگ نصاب تعلیم، الگ دینیات، الگ اسلامیات کا مطالبہ کیا۔ اسی طبقے نے آگے چل کر 1987 میں پھر مشترکہ ترجمہ قرآن اور مشترکہ نصاب تعلیم اختیار کرنے کا دعویٰ کیا۔ اس طبقے کے بارے میں جب عالمی حالات مخالف ہوتے ہیں ان کی رائے اور ہوتی ہے، عالمی حالات موافق ہوں تو ان کی ترجیح اور ہوتی ہے۔ اور ہوتی ہے، بالکل صحیح ہے۔
اس طبقے نے مختلف پینترے بدلے ہیں. یہ بھی ایک پینترا ہے جو بھولے بھالے سیدھے سادے مسلمانوں کو پر وقت شاید صحیح طور پہ ادراک نہ کرا سکا. اللہ کرے کہ اب اس کا تدارک کر لیں. جی. اس میں کچھ درپردہ عوامل بھی ہو سکتے ہیں، کچھ جو ظاہر اور باہر ہیں. ان میں دا علم فاؤنڈیشن ہے، تنظیم اسلامی ہے، جناب شجاع الدین شیخ صاحب ہیں. ان کی تحریک پہ، ان کے نظم سے یہ مطالعہ قرآن حکیم برائے طلبہ و طالبات سامنے آیا. جی. حیران کن بات یہ ہے کہ عین ان دنوں میں جب قادیانی مرزا مبارک ثانی کے کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ گئے کہ ہمیں ترجمہ قرآن چھاپنے دیا جائے، جی. پوری امت مسلمہ ڈٹ کر ان کے مقابلے میں کھڑی ہوئی کہ قادیانیوں کو کوئی حق نہیں کہ وہ قرآن مجید کا ترجمہ چھاپیں. بالکل ایسے ہی. ایک طرف وہ مسلمانوں سے اصولی اختلاف رکھیں اور دوسری طرف مسلمانوں والا قرآن جو ایک ہی ہے اس کی تفسیر چھاپنے کا حق کسی صورت نہیں رکھتے. ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ جی بالکل ہوا. جن طبقات کے درمیان فروعی اختلافات ہیں ان کا تو ایک ترجمہ قرآن پہ اکٹھا ہونا بہت خوش آئند ہے، لیکن جس کا اصولی اختلاف ہے آپ ایک لمحے کے لیے بھی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ترجمہ قرآن کے نام سے یا مطالعہ قرآن کے نام سے اکٹھا ہو جائے. اپنا نظریہ عقیدہ قرآن کے حوالے سے وہی رکھے جو اس کا شروع سے چلا آ رہا ہے کہ قرآن محرف کتاب ہے، قرآن مبدل کتاب ہے، ہر طرح کی اس میں تعریف ہوئی ہے. ایک انچ اپنے نظریے اور عقیدے پہ کمپرومائز نہ ہو اور ساتھ ساتھ صف اسلام میں بیٹھنے کے لیے، مسلمان علماء کی فہرست میں شامل ہونے کے لیے، اپنا نام مسلمانوں کی لسٹ میں لکھوانے کے لیے وہ ترجمہ قرآن کی آڑ میں آ جائے تو یہ دجل اور فریب تو ہو سکتا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے یہ معاملہ حساس ہو گیا ہے. یہ معاملہ عقل و دانش کے ترازو پہ تلنا چاہتا ہے اور ایک فیصلہ کن مرحلے کی طرف جانا چاہتا ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ درپردہ عوامل کو بھی سوچنا ہوگا اور جو ظاہری طور پہ اس کام میں شریک ہیں، شامل ہیں، ان کو بھی اس بارے میں سوچنا ہوگا. جی. سر دست تو یہ بات میں نے عرض کر دی. آپ نے اس کے حوالے سے جی میں نے آپ سے پوچھا کہ اس میں کون کون سی شخصیات شامل ہیں کہ جو اس کی اشاعت کے اندر جن کا حصہ ہے، صرف اشاعت کے اندر حصہ. اشاعت کے اندر حصہ شاید آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو تقریض میں نہیں، میں بعد میں جاؤں گا. میں پہلے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ کون سا ادارہ ہے جس نے اس کو مرتب کیا ہے، جس نے اس کو شائع کیا ہے، اس ادارے کا تعارف کیا ہے؟ ہماری جہاں تک معلومات ہیں جی دا علم فاؤنڈیشن یہ تنظیم اسلامی کے موجودہ سربراہ شجاع الدین شیخ صاحب کا ادارہ ہے اور انہی کے ورکر اس کو آگے چلا رہے ہیں، آگے پھیلا رہے ہیں اور وہی اس کا ذریعہ بنے ہیں اور اب وہی اس کی صفائی بھی پیش کر رہے ہیں. پہلے اپنا بڑا کارنامہ اس کو شمار کیا، لیکن جب قوم کی آنکھیں کھلی اور اس پر محققین علماء نے اعتراض کیے اور حتیٰ کہ تقریض لکھنے والے علماء نے بھی کہہ دیا کہ یار ہمارے ساتھ آپ مجھے مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس کے اندر کہا تو یہ جا رہا ہے کہ اس کے ترجمے میں تمام مکاتب فکر بشمول، میں واضح نام لے رہا ہوں، اہل تشیع کی کتاب سے استفادہ کیا گیا ہے اور یہ بظاہر تو وحدت کی یہ کوشش لگتی ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں آپ کے خیال میں اصل مسئلہ ہے کہاں پر؟ میں آپ کو عرض کروں، یہ میں نے ایک جلد کے صرف حوالے نقل کیے تھے. جی. اب جس کتاب میں اصول کافی کا حوالہ ہوگا، بہار الانوار کا حوالہ ہوگا، مستدرک الوسائل کا حوالہ ہوگا، مجھے بتائیے کہ مستدرک الوسائل کا مصنف ہے نوری تبرسی، متوفہ 1320 ہجری. اسی کی کتاب ہے فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب، جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن میں ہر قسم کی تعریف ہوئی ہے. اب ایک شخص کی کتاب ہے اور اس میں بڑے کھلے لفظوں میں وہ کہہ رہا ہے کہ ان الاخبار الدالہ علی ذالک تزید علی الف حدیث، وہ کہتا ہے 2000 سے زیادہ روایات ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ قرآن میں تعریف ہوئی ہے، اسی قرآن میں. ٹھیک، نام ہے اس کا نوری تبرسی.
اور کتاب ہے جو تحریف قرآن پہ اس نے لکھی ہے، فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب. مجھے بتائیے اسی مصنف کی اگر ایک کتاب مستدرک الوسائل کے اس میں حوالے موجود ہوں گے تو اس سے کوئی آپ کو اختلاف نہیں ہوگا. میں مثال کے طور پہ عرض کروں کہ مرزا غلام قادیانی جی کی کچھ باتیں ممکن ہے صحیح بھی ہو، جی لیکن ہمیں اس سے اختلاف ہے. اب مرزا غلام قادیانی کی کسی بھی کتاب کا حوالہ اگر دے دیا جائے تو کیا مرزا غلام قادیانی کی اس کتاب کے حوالے کی گنجائش ہے؟ نہیں ہے. تو پھر مستدرک الوسائل کا حوالہ دینے کی اس میں کیا ضرورت پڑی؟ اور یہ نوری تبرسی قرآن مجید کی تعریف پہ ایسا پکا ہے کہ جب کچھ لوگوں نے تقیہ کیا اسی کے ہم مذہب لوگوں نے، جی اور انہوں نے کہا نہیں ہم تو قرآن کی تعریف کے قائل نہیں ہیں، اس نے پھر تقیہ کی دھجیاں اڑا دیں اور ایک اور کتاب لکھی رد الشبہات عن فصل الخطاب فی تعریف کتاب رب الارباب، کہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ قرآن میں تعریف ہوئی ہے اور میرے ہم مذہب سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے. اس نوری تبرسی کی کتاب کا جب حوالہ ہوگا اور پھر اصول کافی کا جب حوالہ ہوگا جس کے صفحہ نمبر 671 پہ یہ لکھا ہے کہ ان القرآن جا جبریل علیہ السلام الی محمد 17,000 آیا، 17,000 آیات تھی اس قرآن میں جو جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آیا. حالانکہ قرآن میں کتنی آیات ہیں؟ 6,666. تو اب 17,000 آیات کا جو عقیدہ رکھنے والا ہو اس کی کتاب کا حوالہ اس میں موجود ہوگا تو کیا یہ معمولی فالٹ ہے؟ نہیں یہ معمولی نقصان ہے؟ نہیں، بہت آپ بڑا سوچئے کہ اس کا اثر کہاں تک پہنچتا ہے. یہ ہوا ہے. جی مولانا مجھے یہ بتائیے گا کہ اہل سنت کے ہاں قرآن مجید کی حفاظت ان کے ایمان کا بنیادی عقیدہ ہے. جی اب آپ مجھے بتائیں جب بنیادی عقیدہ یہ ہے تو یہ جو حوالے آپ پیش کر رہے ہیں قرآن پاک کی تحریف کے حوالے پیش کر رہے ہیں، ان کے عقائد پیش کر رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ جب یہ اسکول کالج یونیورسٹیز کے طلباء کو یہ مطالعہ قرآن حکیم پڑھایا جائے گا تو ان کے ذہنوں پر کیا اثر ہوگا؟ ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے. ایک نوجوان بچہ اور بچی جب اس نصاب سے گزرے گا، کل وہ اصولی اختلاف والے سے رشتے میں جڑ رہا ہے، بچہ یا بچی، جی ایک عالم دین اسے سمجھاتا ہے کہ یہ طبقہ قرآن کی تعریف کا قائل ہے، ان کا قرآن پہ ایمان نہیں ہے. وہ بچہ اور بچی کہتا ہے کہ میں نے تو کالج میں نصاب ایسا پڑھا تھا جس میں یہ صفحہ اسلام میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ اس کو کس طرح سمجھائیں گے؟ ایک طرف اس کا نصاب ہوگا، ایک طرف اس کا ٹیچر ہوگا، ایک طرف اس کا کالج ہوگا اور ایک طرف عالم دین یعنی ہوگا. کہ ایک طرف لمبی عمر اس کی ہوگی جو اس بات کے اوپر گزری ہوگی کہ جن کو آپ ان کی مسلمانوں کی اسلام والوں کی صفوں میں ان کو دیکھ رہے ہوں گے تو اب چند لمحوں کے لیے اس کو ایک عالم دین کہہ رہا ہوگا کہ آپ اس صف میں تو یہ لوگ مسلمانوں کی صفوں میں نظر نہیں آ رہے ہیں. تو وہ آپ سے یہ سوال کرے گا کہ میں نے لمبا عرصہ اسی صف میں مسلمانوں کی صفوں میں دیکھا ان کو، آج میں آپ کی بات کو کیسے مان لوں؟ کیسے یہ علماء کا اختلافی نوٹ موجود ہوگا نا جی تو انشاءاللہ بچے اور بچیوں کے ایمان بھی سلامت رہیں گے، عزتیں بھی سلامت رہیں گی. آمین. آپ مجھے یہ بتائیے مولانا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہے تو متفقہ نا، ترجمے میں کوئی ایسی چیز خاص طور پر یہ کتاب جو ہے یہ آپ کے سامنے پڑھی ہوئی کتاب، اس کے اندر تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے نا کہ جس کے اندر آپ یہ بات کر سکیں کہ وہ غلط لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر تو کوئی اعتراض نہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس کے اندر اس طبقے کو خوش کرنے کے لیے جی کہیں کہیں بات میں ذو معنی قسم کے مضامین لائے گئے. آپ اسی سے اندازہ کریں کہ اس طبقے کو خوش کرنے کے لیے اصول کافی بیار الانوار کا نام نکال دیا تو ساتھ ہی بخاری شریف اور ترمذی کا نام بھی نکال دیا. یہ اصول کافی کس صدی کی ہے؟ یہ 4 ہجری میں مرتب ہو رہی ہے. اور بخاری شریف کب کی ہے؟ ہمارے سارے محدثین لکھ کر کام کر کے فارغ ہو چکے تھے، دنیا سے بھی جا چکے تھے. یہ مذہب اور اس مذہب کی کتابیں تب مرتب ہو رہی ہیں. تو کیا بخاری اور اصول کافی برابر ہو گئے؟ کیا بہار الانوار اور ترمذی شریف برابر ہو گئے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک طبقے کو خوش ہم کیا جائے. نیت پہ شک تو نہیں کر سکتے، لیکن جو کچھ نظر آ رہا ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. جی ایک اسلامی ملک میں جہاں اکثریتی آبادی اہل السنت والجماعت کی ہے، ایک قلیل سی تعداد کو خوش کرنے کے لیے جی آپ خواہ مخواہ بچوں کو، نوجوانوں کو، عوام کو، سب کو پریشان کر رہے ہیں. جی ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی میرا سوال ہے
میں آپ کی ان تمام باتوں سے اتفاق میں کیوں کروں؟ آپ کون ہیں؟ آپ کا قد کاٹ کیا ہے؟ آپ یہاں پر بیٹھ کر اس بات کو کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کے میرے پاکستان کے مفتی اعظم مفتی تقی عثمانی صاحب کی تقریر موجود ہے، مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب کی تقریر موجود ہے، مولانا منظور مینگل صاحب کی تقریر موجود ہے، بڑے بڑے علماء کی جب تقریر موجود ہے، آپ اور میں کون ہوتے ہیں اس کے اوپر بات کرنے والے؟ ہمیں تو آنکھیں بند کر کر ان علماء کی بات سن کر ان کے اوپر پیچھے چل جانا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے ہم بڑوں کو ماننے والے ہیں جی اور بڑوں کے آداب کا لحاظ رکھنے والے ہیں۔ جی کسی جگہ کوئی بات ہو بھی صحیح تو اسے سٹیج پہ اچھالنے کی بجائے ہم اپنے بڑوں سے پورے ادب سے پوچھنے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں۔ میں نے اسی لیے کراس بات کی ہے۔ جی بالکل الحمدللہ میری ان سب اکابر اہل سنت والجماعت سے ملاقات ہوئی، جی سوائے حضرت شیخ الاسلام صاحب کے، لیکن شیخ الاسلام صاحب کی ایسی قریبی ہستی سے ملاقات ہوئی کہ شیخ الاسلام صاحب مدظل العالی تک یہ پیغام پہنچا۔ اصل مسئلہ یہ ہے، سب اکابر کو یہ بتایا گیا کہ سکولوں میں قرآن مجید کا پڑھانا لازم کیا جا رہا ہے۔ امیر مرکزیہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت میرے پیر و مرشد حضرت مولانا حافظ ناصر الدین صاحب خاکوانی دامت برکاتہ العالیہ، حضرت نے خود یہ بات فرمائی کہ مجھے تو یہ بتایا گیا تھا، حضرت کی تقریر میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ بڑی خوشی ہوئی کہ قرآنی نصاب سکولوں میں داخل کیا جا رہا اور اس میں خاتم النبیین کی وضاحت بھی موجود ہے۔ بس صرف فقط اتنا بتایا گیا، آگے نہیں بتایا گیا کہ آیا جس سے اصولی اختلاف ہے ایسے طبقے کو صف اسلام میں بٹھایا جا رہا ہے، یعنی ایک تصویر کا ایک رخ دکھایا گیا، دوسرا رخ نہیں دکھایا گیا۔ حضرت دامت برکاتہ العالیہ نے فرمایا کوئی چیز اہل سنت والجماعت جو صحیح اسلام کی تشریح ہے اس کے متصادم آپ کو کسی جگہ کوئی چیز نظر آتی ہے اور میری تقریر ہے تو آپ فوراً حق رکھتے ہیں کہ میری تقریر واپس لے لیں۔ الحمدللہ میرے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا منظور احمد صاحب مینگل دامت برکاتہ العالیہ اس مطالعہ قرآن کے نصاب کے حوالے سے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی طرف سے نمائندہ تھے۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب ہم ملے، ملاقات کی، تفصیل سے بات ان کے سامنے رکھی، جہاں دیدہ آدمی ہے، حضرت مولانا نے کہا کہ ہمیں دکھایا کچھ اور گیا، کیا کچھ اور گیا۔ میں نے حضرت مولانا منظور احمد صاحب مینگل دامت برکاتہ العالیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت اس وقت جو اہل تشیع کے ہاں مشہور ترجمہ قرآن ہے، ترجمہ مولوی فرمان، اس ترجمہ قرآن میں انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون جو حفاظت قرآن پہ آیت ہے، اس آیت کے ضمن میں وہ حاشیے میں لکھ رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہر قرآن جو جہاں پہ رکھا ہے وہ سارے محفوظ ہوں، ایک کہیں پر بھی محفوظ ہے کاپی تو وہ کافی ہے بس۔ اب آپ فرمائیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جتنے قرآن مساجد مدارس میں رکھے ہیں یہ محفوظ نہیں ہے، اگر وہ غار میں ایک کاپی موجود ہے بس کافی ہے، حفاظت کا وعدہ پورا ہو گیا۔ ساتھ لکھتا ہے کہ تعریف قرآن میں ہوئی ہے، اس سے انکاری نہیں کیا جا سکتا۔ اب مجھے بتائیے جو گھروں میں عام مروجہ ابھی پڑھا جانے والا ترجمہ ہے ان کے ہاں، اس میں حفاظت قرآن کا انکار ہو، تعریف قرآن کے عقیدے کا اقرار ہو۔ حضرت مولانا کہنے لگے کہ تو واقعی بہت بڑا ظلم ہوا اور ہماری تقریریں اہم نہیں، حفاظت قرآن کا عقیدہ اہم ہے۔ یہ مولانا منظور احمد صاحب مینگل دامت برکاتہ العالیہ نے کہا۔ پھر میری ملاقات ہوئی ناظم اعلیٰ وفاق المدارس العربیہ پاکستان، ہم سب کے مخدوم و محترم عالم اسلام کا عظیم سرمایہ شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندری صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے، اور ان کے صاحبزادہ ذی قدر ہمارے بھائی مولانا احمد حنیف صاحب زیدت معالیکم بھی موجود تھے۔ بڑی تفصیل سے بات ہوئی، بالکل علماء حق کی طرح انہوں نے بھی اپنا یہی موقف ظاہر کیا کہ ہمیں بتایا کچھ اور گیا، کیا کچھ اور گیا، اور آپ کی بروقت صدا بڑی ضروری تھی۔ بالکل اس کو متفقہ کہنے کی بجائے متنازع کہیں۔ ہماری تقریریں اہم نہیں ہے، قرآن کی حفاظت کا عقیدہ اہم ہے۔ جی میرا ایک سوال ہے مولانا، آپ مجھے اس بات کے اوپر بتائیں کہ مولانا منظور مینگل صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں، زندگی میں، علم میں برکت عطا فرمائے، ہمارے بڑے ہیں۔ میں نے ان کی وہ ویڈیو دیکھی ہے جس کے اندر انہوں نے اس تقریر سے بالکل جو ہے اپنا ہاتھ اٹھایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ تقریر ہماری اہم نہیں ہے، ہمیں
اندھیرے میں رکھ کر یہ تقریر لکھوائی گئی ہے. یہاں تک بات درست ہے، لیکن بعض حلقوں میں احباب کا کہنا یہ ہے کہ جیسے علماء حضرات نے تقریر لکھ کر دی ہے تو منہ زبانی جو ہے ان کو تقریر جو ہے جیسے لکھ کر دی ہے، اسی طرح ان کو لکھ کر تقریر واپس کیوں نہیں لی جا رہی؟ یہ کیوں نہیں کہا جا رہا مقتدر حلقوں کے پاس، جن مقتدر حلقوں کے افراد نے ان سے تقریر لکھوائی ہے، یہ کیا بیان کر دینا اور کافی ہے؟ یہ بیان کر دینا کافی ہے؟ کیا وہ وہاں پر جا کر کہہ نہیں سکتے؟ ابھی تک مفتی تقی عثمانی صاحب کے حوالے سے کوئی بیان نہیں آیا، مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب کے حوالے سے کوئی بیان نہیں آیا، اور مولانا حنیف جلندری صاحب کے حوالے سے آپ نے ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے عوام الناس کو آگاہ کیا. میں آپ کا بھی ممنون و مشکور ہوں، اللہ ان کی عمر میں، ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، لیکن ابھی تک کوئی سیریس نوٹس اس کے اوپر آ نہیں رہے ہیں. آپ اس حوالے سے مجھے بتائیں، کیا یہ صرف بیان کافی ہے کہ حکومت کے مقتدرہ کے حلقوں کے اندر جا کر ان کو باور کروانا، اپنی تقریریں واپس لینا، لکھ کر دینا، کیا یہ ضروری نہیں ہے؟ میں حضرت مایوس نہیں ہوں، میں نا امید نہیں ہوں اس حوالے سے. جی بہتر ہے. قرآن معجزہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے. جی میں پر امید ہوں الحمدللہ، صرف اس فقیر نے نہیں، کئی اور علماء نے جی اور پر وقت حساس مزاج لوگوں نے اس پر آگاہ کیا ہے، خطوط لکھے ہیں. ہم نے الحمدللہ حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب، مولانا ارشد سعید کاظمی دامت برکات ملالیہ، حافظ نعیم الرحمان صاحب، امیر جماعت اسلامی، پروفیسر ساجد میر صاحب فوت ہو گئے، لیکن میں نے ان کو بھی خط لکھا تھا. جی ہم نے ایک استفتاء مرتب کیا مفتیان حضرات سے جواب لینے کے لیے، ایک لمحہ فکریہ کے طور پہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، ان سب طبقات کو آگاہ کرنے کے لیے وہ لکھا. ان تمام جماعتوں کے قائدین، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے نام بھی خط لکھا، شیخ الاسلام صاحب کے نام بھی خط لکھا، اسی طرح سراج الحق صاحب کے نام بھی خط لکھا، حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب کے نام بھی خط لکھا، جن کی تقریریں نہیں بھی ہیں تب بھی وہ اہل سنت میں اگر ایک مقام رکھتے ہیں تو ان کا اس میں جو ہے وہ اشارہ، مشورہ، تجویز، تائید شامل ہونی چاہیے. تو یہ ابھی ایک پروسیس چل رہا ہے، آپ دعا کریں. اس کام پہ کئی سال لگے ہیں، جن طبقات نے یہ کام کرایا ان کو کئی سال لگے ہیں. تو ظاہر ہے کہ رد عمل میں بھی اگر وقت لگ رہا ہے تو مایوسی نہیں اختیار کرنی چاہیے. رد عمل مؤثر ہونا چاہیے اور دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے، ٹھوس ہونا چاہیے. جب آج ممبروں سے یہ بات عام کہی جاتی ہے، کئی کلپس موجود ہیں کہ قرآن یہ محفوظ نہیں ہے، یہ وہ اصلی قرآن نہیں ہے، تو پھر مجھے بتائیے کہ ہم کس اشتباہ اور کس اندھیرے میں اپنی آنے والی نسلوں کو، آنے والی قوم کو رکھ رہے ہیں. جن کا تعریف قرآن کا عقیدہ ہے وہ رکھیں اپنے پاس. یہاں جو نام لکھے ہوئے ہیں یہ ان میں سے کوئی بھی ایک طبقے کے سوا تعریف قرآن کا قائل نہیں ہے. جب سارے قرآن کو لاریب کتاب مانتے ہیں، کسی طرح کا کوئی شک و شبہ اس میں گنجائش کا عقیدہ رکھنا کفر سمجھتے ہیں، تو پھر مجھے بتائیے کہ اشارتاً کنایتاً صراحتاً ایک طبقہ قرآن مجید کی تحریف کا قائل ہو اور باقی طبقات قرآن مجید کی محفوظیت کے قائل ہوں اور اس کے لا ریب لا شک ہونے کے قائل ہوں، تو یہ کیسے اکٹھے بیٹھ کے سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں. آپ مجھے یہ بتائیے، میرا سوال یہ ہے، آپ نے جیسا خود فرمایا مفتی صاحب کہ ہمارے اکابر اس پر فکر مند ہیں، آپ نے خطوط لکھے ہیں، اکابر تک خطوط گئے ہیں، آپ کی کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، بڑے حضرات جو حساس افراد ہیں اس معاملے کے اندر، اور ان سب کا تک بات ہے اور سب خطوط لکھ رہے ہیں، کام ہو رہا ہے. مجھے بتائیں کہ اگر اس کام کو جتنا انہوں نے وقت لگایا بنانے پر، اگر اتنا ہی وقت آپ لوگوں کو اس کام کی تصحیح کرانے پر لگ گیا، تو یہ جو 5 سال 10 سال لگ جائیں گے، تو ان 5-10 سالوں میں جن بچوں کو یہ پڑھایا جائے گا ان کی تعلیم کے اوپر کیا اثر پڑے گا، یہ تو ذرا بتائیے. وقت کے ساتھ ازالہ ممکن ہے. جب اس کا ازالہ ہو جائے گا، ظاہر ہے وہ اسی ملک میں رہتے ہیں، اسی ملک کے انتظامات کے ساتھ وہ بچے وابستہ ہیں، اگلی کلاسوں میں چلے جائیں گے، لیکن انہیں آگاہی ہو جائے گی کہ بھائی ایک تحریک چلی، ایک رد عمل آیا، اور اس رد عمل پہ اکابرین نے مثبت کردار ادا کیا ہے. نقصان اس وقت ہے کہ جب اس رد عمل کے باوجود کوئی ٹس سے مس نہ ہو. رد عمل ہو رہا ہے
اچھا، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو رد عمل ہو رہا ہے یہ صحیح سپیڈ سے ہو رہا ہے؟ اور زیادہ تیزی سے ہونا چاہیے اور اور آپ کا دل بھی ہے؟ رد عمل کی آؤٹ پٹ بھی ہونی چاہیے کہ آیا واقعتاً تقاریر واپس لی گئی ہیں، اور ذرا ہونی چاہیے اگر تقریر لکھ کر کسی نے دی ہے تو اس کا ازالہ بھی لکھ کر ہی ہوگا، لکھ کر ہونا چاہیے، تحریری ہوگا، اپنے لیٹر پیڈ پہ ہوگا، جی اپنے دستخطوں کے ساتھ ہوگا کہ ہمیں آپ نے فقط ترجمہ قرآن بتایا کہ سکولوں میں لاگو کر رہے ہیں، جی یہ تو نہیں بتایا کہ اس کا دائرہ کار کیا ہے، جی کس کس کو آپ اس میں شامل کر رہے ہیں۔ قوم کو اس پہ سوال ہے، قوم کو اعتراض ہے، اور وہ اعتراض دلیل کی بنیاد پہ ہے۔ جی، آپ مجھے بتائیے گا کہ آخر میں جو ہمارا مذہبی طبقہ، ہمارے طلباء، ہمارے علماء جو عام مساجد کے اندر بیٹھے ہیں، جن کی رسائی نہیں ہے، آپ تک نہیں ہے، مجھ تک نہیں ہے، بڑے حضرات تک نہیں ہے، اور اکابرین تک نہیں ہے، وہ بڑے پریشان ہیں کہ یہ کب اس کے اوپر جو ہے نا رد عمل ہوگا۔ آپ ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر وہ کیا کردار ادا کریں؟ کیا عوام الناس کو وہ ابھی سے آگاہ کرنا شروع کر دیں؟ ان کے ذمہ ہے، یا ابھی ان کو خاموشی رہنی چاہیے، اللہ سے دعائی مانگنی چاہیے؟ نہیں، ان کو باقاعدہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ مجھے خود ایک حافظ قرآن صاحب نے کسی دوسرے شہر سے میسج کیا کہ مجھے فلاں استاد نے یہ دیا ہے، آپ بڑے ہیں یا میرے استاد بڑے ہیں، لہٰذا میں تو اس کو پڑھاؤں گا اور عام کروں گا۔ دیکھیں نا، بات حجت بن جاتی ہے۔ ہم یہ حجت نہیں بننے دے رہے، اور حجت نہ بنے اس لیے ڈٹ کر اپنا اختلافی نوٹ دے رہے ہیں کہ یہ بات دلیل نہ بن جائے آگے کہ دیکھو جی فلاں نے دیا تھا، فلاں نے لکھا تھا، فلاں کی تقریر تھی، فلاں صف میں بیٹھا ہوا تھا، یہ نہ ہو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ آپ مجھے یہ بتائیں، ایک طرف تو آپ کہتے ہیں جی آپ کا ملک بہت محفوظ ہے، کیا آپ کا جس ملک کے اندر قرآن کا ترجمہ محفوظ نہیں، اس کے اندر کوئی بھی غیر مسلم آئے آ کر اپنا ترجمہ بیچ میں لکھوا دے، اپنے حوالے لکھوا دیں، اپنے معاملات اس کے اندر ایڈ کروا دیں، کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ دوبارہ کوئی اس کے اوپر ہمیں اس شد و مت سے اس کے اوپر محنت نہیں کرنی چاہیے کہ دوبارہ اس جیسا آپ نے فرمایا کہ یہ تیسری ان کا جو ہے نا یہ وار ہے قرآن پاک کے اوپر، یہ تیسری مرتبہ ان کا وار ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ دوبارہ ہمیں کون سے اقدامات کرنے چاہیے کہ جس سے یہ دوبارہ قرآن پاک کے اوپر جو ہے نا یہ حملہ آور نہ ہو سکے؟ اقدامات یہی کرنے چاہیے جو ایران میں ہے جی۔ سن لیجئے، میں بڑی فیصلہ کن قسم کی وضاحت سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، کیا ہے؟ چلو، ایران میں 25% اہل سنت والجماعت ہیں، جی 25%، میرے ساتھ کوئی اختلاف کر سکتا ہے، 20%، 30%۔ آپ 50% کہہ دیں، چھوڑیں جی۔ اہل سنت والجماعت کی ایک ٹھیک ٹھاک تعداد ہے، جی لیکن نصاب تعلیم ایک ہے۔ وہ جو وہاں کی اکثریتی آبادی کا نصاب تعلیم ہے مرتب کیا ہوا، جی، دینیات اور اسلامیات انہی کے مطابق ہے۔ اہل سنت والجماعت کو ایران میں حق نہیں دیا گیا کہ ان کی اتنی تعداد ہونے کے باوجود ان کا الگ نصاب تعلیم ہو۔ وہاں پر تو خیر میرے علم میں ہے، وہاں پر تو نماز کے لیے مشکلات ہیں، مسجدوں پر مشکلات ہیں، مدرسوں پر مشکلات ہیں، اہل سنت کے اوپر ان کے گھروں کو مسمار کیا جاتا ہے، پھانسیاں دی جاتی ہیں، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، ان کے اوپر ان کو میں نے یہاں تک بھی میرے پاس معلومات ہیں کہ ان کو ان کی بچیوں کی عصمت داری کی جاتی ہے۔ جی وہ تو ایک طویل باب ہے۔ جی میں ابھی نصاب تعلیم کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے جتنے پڑوسی ملک ہیں، جی دنیا میں جتنے جمہوری ملک ہیں، جی وہاں کے اصول کو سامنے رکھ کر جی ہمارے ملک میں ایک ہی نصاب تعلیم ہو، جی اور وہ یہاں کی اکثریت یا آبادی اہل سنت والجماعت کے مطابق ہو۔ باقی جس نے اپنا ذاتی کوئی کام کرنا ہے نا، جی ذاتی کسی قسم کا اس کا نظریہ ہے، سوچ ہے، وہ اپنے گھر، اپنے محلے، اپنی سوچ تک محدود رکھے نا، جی اس میں اشتباہ کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اکثریت کا حق مارنے کے مترادف ہے۔ جی بالکل ٹھیک یہ ہے میجورٹی کے ساتھ زیادتی ہے جی کہ آپ ایک اقلیت کو اکثریت پہ کیوں مسلط کر رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ مولانا، خوش رہیں، آباد رہیں۔ ناظرین، یہ ایک سنجیدہ مسئلہ تھا۔ میں اس مسئلے کے اوپر ذرا یوں کہنا چاہوں گا کہ مولانا نے بھی ایک جگہ پر حوالہ دیا، میں آپ کو واضح اور دو ٹوک الفاظ میں یہ حوالہ دینا چاہوں گا کہ آصف علوی ذاکر باقاعدہ طور پر یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن تو وہ قرآن ہی نہیں ہے، اور باقاعدہ طور پر میں کہوں گا کہ یہاں پر وہ کلپ لگایا جائے۔ اب پتا چلا کہ آج تک قرآن ہدایت کیوں نہیں دے رہا۔ یہ فرقے فاصلے قرآن سے ختم کیوں نہیں کر رہے؟
اس لیے کہ جس طرح قرآن نازل ہوا تھا اس طریقے سے تو ہے ہی نہیں. اور ذاکر میسمی کہتا ہے کہ ہم نے اوریجنل اور اصلی قرآن ڈھونڈ نکالا ہے اور اس کا جو ہے نا وہ برٹش جو ہے نا لائبریری سے میوزیم سے اس کی جو ہے نا وہ تصدیق ہو رہی ہے. اور وہ ہم امت کو یہ شیعوں کا بڑا کارنامہ ہوگا کہ وہ امت کو اصلی اور اوریجنل، یہ الفاظ ہیں اس کے، اصلی اور اوریجنل قرآن دیں گے. قرآن مجید کے 4 اماموں کے نسخے انہوں نے تلاش کیے ہیں اور ان پر ریسرچ کی ہے، اور آہستہ آہستہ ہم نے اس کی سرٹیفیکیشن جو ہے وہ برٹش میوزیم لائبریری سے لی ہے، اور انشاءاللہ تاریخ اس بات کو لکھے گی کہ جہاں انقلاب اسلامی کی برکت سے تشیع کو اتنی عزت ملی، وہاں تشیع نے اوریجنل قرآن مجید کو ڈھونڈ نکالا اور عوام کو واپس دے دیا. اس سے بڑی کیا بات ہے؟ کہوں ایک اور انداز بھی جی ہے. شہنشاہ نقوی کہتا ہے جی کہ میں تعریف قرآن کا عقیدہ تو نہیں رکھتا، لیکن نوری تبرسی کو رحمت اللہ کہتا ہوں. نوری تبرسی جو تعریف قرآن کا سب سے بڑا قائل ہے، ایک بندہ جب اس کو رحمت اللہ کہہ رہا ہے تو کیا مطلب ہے؟ کان کو ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو. بات یہ چالاکی دیکھیں، ہوشیاری دیکھیں کہ میں تعریف قرآن کا عقیدہ تو نہیں رکھتا لیکن تعریف قرآن کا عقیدہ رکھنے والے کو رحمت اللہ علیہ تو کیا نتیجہ نکلے گا. یہ آن دی ریکارڈ چیزیں ہیں. میں آپ کی وساطت سے ایک میسج اکابرین کے معتمد اہل سنت کی جان پہچان مفکر اسلام اپنے استاذ محترم حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جسٹس ریٹائرڈ پروفیسر ڈاکٹر، حضرت نے تقریباً 10 سال پہلے مجھے کہا کہ قرآن پہ وار ہونے والا ہے. اللہ ہاں اللہ. اور حضرت نے فرمایا میں آپ کو 6 نمبر ایمان بالقرآن کے بتاتا ہوں، اس کی دھوم مچا دو. کیا بات ہے؟ جس نے ماننا ہے راستہ کھلا آئے. لیکن یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ نہ مانے اور پھر اوپر لیبل چڑھایا ہوا ماننے والے کا. ہم سب کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں، اپنے پرائے کے لیے. حضرت علامہ صاحب فرمانے لگے قرآن کے 6 نمبر، ایمان بالقرآن کے 6 نمبر. ہم نے ہر مسجد میں، ہر ادارے میں وہ لگوانا شروع کی ہے. آپ بھی اس کار خیر میں ہمارے ساتھ شریک ہیں. حضرت علامہ صاحب فرمانے لگے کہ پہلا نمبر ہے لوح محفوظ، دوسرا نمبر ہے تحمل جبریل، تیسرا نمبر ہے قلب مصطفیٰ. یہاں تک قرآن کلام رہا ہے. قلب مصطفیٰ سے، زبان مصطفیٰ سے قرآن آیا صحابہ کے قلم پہ، صحابہ کے ہاتھوں میں. اب کتاب لکھی جانی شروع ہوئی. جی بالکل ایسے. حضور نے صحابہ کو قرآن پڑھایا بھی ہے، صحابہ سے لکھوایا بھی ہے. بالکل ایسے. صحابہ کرام نے مختلف چیزوں پہ لکھا، منتشر جی اس کو جمع کیا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے دور صدیقی میں. جی یہ 5واں نمبر ہو گیا. جی. اور 6واں نمبر دور عثمانی، ایک لغت قریش پہ جی سب کو اکٹھا کیا گیا، جی مجتمع کیا گیا، امت کا اتفاق ہوا. کتنے نمبر ہو گئے جی؟ لوح محفوظ، جبریل امین، قلب مصطفیٰ، قلم صحابہ، دور صدیقی، دور عثمانی. دور عثمانی. اب قرآن کو ماننا در حقیقت وہ ماننا ہے جب کتاب کو مانا جائے. اگر کوئی شخص کہے میں قرآن کو مانتا ہوں اور مراد ہو صرف کلام، اور کہے کہ کتاب میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، بات ذرا سمجھیے. جی جی. کتاب میں رد و بدل ہوا ہے، کتاب میں تحریف ہوئی ہے، کیونکہ کتاب لکھنے والے کون ہیں؟ صحابہ. بالکل ایسے. ایک شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میں کلام کو تو مانتا ہوں، جی کتاب کو نہیں مانتا، وہ قرآن کو ماننے والا ہے؟ جی بالکل نہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک الکلام لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک الکتاب لا ریب. اللہ کو پتا تھا نا کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو کہیں گے ہاں جی کلام تو ٹھیک ہے، ابو بکر عمر کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب ٹھیک نہیں. اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا جیسے میرا کلام شک سے پاک ہے، ابو بکر عمر عثمان و علی کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب بھی شک سے پاک ہے. بے شک بے شک. لہٰذا کتاب پہ بات طے ہونی ہے، اور کتاب لکھنے والے کون ہیں؟ صحابہ. جی. اب ذرا سوچئے کہ جو شخص صحابہ پہ تنقید کرتا ہے، صحابہ پہ تان و تشنیع کرتا ہے، صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے، صحابہ کو نہیں مانتا ہے، وہ قرآن کی اس کتابی صورت پہ ایمان لا سکتا ہے؟ بالکل نہیں لا سکتا. میں بڑے آسان لفظوں میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید لکھے ہوئے کو آج بھی پکڑنے کے لیے، ہاتھ لگانے کے لیے، چھونے کے لیے، جی ایک آیت ہو تب، پورا قرآن مجید ہو تب، موبائل کی سکرین پہ ہو تب، بالکل ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ ایک
آیت لکھی ہو تب جی ہاتھ لگانے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، بالکل ضروری پاک ہونا ضروری ہے، ضروری تو ہے. پھر بڑے واضح اور واشگاف لفظوں میں یہ بات عرض کر رہا ہوں حضرت علامہ صاحب کے ایصال ثواب کی نیت کرتے ہوئے جی یہ جملہ عرض کرنے لگا ہوں کہ آج لکھے ہوئے کو چھونے کے لیے پاک ہونا، وضو کا ہونا ضروری ہے. تو جن صحابہ سے اللہ نے پہلی بار قرآن کو لکھوایا ہے، پہلے رب نے انہیں پاک کیا ہے، بعد میں قرآن ان کے ہاتھوں میں دیا. بے شک ایسے اس کی واضح مثال قرآن میں موجود ہے. اب جب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بالکل کو معیار حق نہیں سمجھا جائے گا، جی پاک نہیں سمجھا جائے گا، جنتی نہیں سمجھا جائے گا، وہ صحابہ کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے قرآن کو مان سکتا ہے؟ بالکل نہیں. ہرگز نہیں. یہ بڑی واضح سی بات ہے، ہمارا واضح سا موقف ہے. اور آج کے اس ماحول میں حضرت علامہ صاحب چونکہ اکابرین کی ایک نشانی تھے اور ان کی سوچ بڑی دور کی تھی، بالکل ایسے ان کا یہ پیغام 6 نمبروں کی صورت میں، ایمان بالقرآن کے 6 نمبر. اور عجیب بات بتاؤں مولانا، قرآن کا معجزہ دیکھیں، ہائے ہائے، اصحاب پیغمبر کی زندہ کرامت دیکھیں. ایران میں عقیدہ کیا ہے، لیکن ایران میں بھی مجبور ہیں اسی صحابہ کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے قرآن کو پڑھنے کے لیے. وجہ یہ ہے کہ اللہ بتاتے ہیں کہ قرآن کے معجز ہونے کی دلیل اور صحابہ کی کرامت، جہاں تمہاری حکومت ہوگی نا، عقیدہ تمہارا کچھ بھی ہو، وہاں بھی تم مجبور ہوگے تقیتاً کہ تم اسی قرآن کو پڑھاؤ، نہیں تو تقیے کی چادر اتر جاتی ہے نا. تو قرآن مجید اور اصحاب پیغمبر یہ بالکل لازم و ملزوم ہے. اور قرآن کو ماننا کتاب کو ماننا ہے. بے شک. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، جب یہ بات ابھی چلنی ہے نا، جی آگے بات آنی ہے، تو انشاءاللہ حضرت علامہ صاحب جیسی ہستیوں کی جنہوں نے جوتیاں اٹھائی ہیں وہ پھر میدان میں ہوں گے انشاءاللہ. جب یہ بات آنی ہے تو اس وقت کہیں گے جی ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، تو ہم کہیں گے آپ کی کتابوں میں لکھا ہے. قرآن کو جب ماننا کہنا ہو تو اس وقت کہہ دیا کرو کلام کو مانتے ہیں، کتاب کو نہیں مانتے. ہم قرآن ہاتھ میں پکڑ کے سر پہ رکھ کے کہیں گے کہ ہاں جی بتاؤ اس قرآن کو مانتے ہو جو صحابہ نے لکھا ہے؟ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، سارا معاملہ صاف ہو جائے گا. تو بات کہاں پہ آئی؟ کتاب پہ. اور کتاب اور اصحاب لازم ملزوم ہے. میں تو یوں کہتا ہوں پہلے اصحاب پھر کتاب، جی پہلے اصحاب پھر کتاب. بالکل اللہ رب العالمین ہمیں اس ایمان بالقرآن اور حفاظت قرآن کے عقیدے کے لیے قبول فرمائے رکھے. ناظرین، اس موضوع پر بات کرنا بہت ضروری تھا. بڑے میں چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر بات کریں. اگر مزید بھی ہمیں اس حوالے سے بات کرنی پڑی تو ہم دوبارہ بھی بات کریں گے، کرتے رہیں گے، تب تک آواز بلند کرتے رہیں گے جب تک ان غیر مسلموں کو اس کتاب کے اندر ان کے حوالہ جات، ان کی کتابوں کے حوالہ جات نکال نہیں دیے جاتے. ان کو ہماری مسلمانوں کی صف سے نکال کر دوسری صف میں کھڑا نہیں کر دیا جاتا. اور اگر آپ کا بھی ایمان قرآن پر ہے، کتاب پر ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ پر ہے، تو پھر آپ بھی ہمارا ساتھ دیجئے اور اس بات کو پھیلائیے، عام کیجئے. انشاءاللہ دست بدستہ ہمارے اکابرین ان کے ہاں گزارش ہے کہ خدا را ہم نے باتوں میں آپ کے سامنے یہ ایک بات رکھ دی ہے، اپلیکیشن دے دی ہے، درخواست کر دی ہے کہ جس طرح آپ حضرات نے تقریر لکھ کر دی تھی، خدا را اسی طرح اپنے لیٹر پیڈ پر اس تقریر کا انکار کیجئے، اس کا رد کیجئے، سٹیمپ لگائیے، شائع کیجئے، اخبارات میں دیجئے اور اس کو مدارس کو بھجوائیے اور سکولز، یونیورسٹیز، طلباء، سیمینارز کے اندر اس کو اجاگر کیجئے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ مطالعہ قرآن نہیں ہے، متنازع قرآن ہے. جیتے رہیے، سلامت رہیے، دیکھتے رہیے مولانا پوڈ کاسٹ. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا پوڈ کاسٹ، مولانا پوڈ